ان کا آئیڈیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کا آئیڈیل فرعون ہے۔ ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا دا انٹرنیشنل جیو، اور اس نے اس کتاب میں ان کا پردہ فاش کیا۔ یہ لوگ یہاں پہ نہیں رکے، انہیں آگے بڑھنا تھا، انہیں پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا تھا۔ انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ اگر پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلیبی جنگیں لگائی جائیں۔ صرف دو ہی مقام ایسے تھے جہاں پہ سونا تھا، ایک تھا امریکہ اور دوسرا تھا سوئٹزرلینڈ۔ جنگ عظیم دوم کے بعد انہی یہودیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کی من گھڑت کہانی رچی، اسرائیل کے لیے فلسطین کی راہ ہموار کی۔ انٹرنیشنل کرنسی جو تھی وہ ڈالر رکھی گئی۔ انسان ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبیں اور حکومتیں بناتے چلے آئے۔ اگر ہم قدیم معاشی نظام کی بات کریں تو تب جو تجارت ہوتی تھی وہ چیزوں کے بدلے چیزوں میں ہوا کرتی تھی، جسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ کرنسی کی قیمت ہمیشہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلے انسان آزاد تھا، اسے مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتا، اپنی مرضی سے چیزیں خرید سکتا اور اپنی مرضی سے چیزوں کو بیچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک شخص چین سے تجارت کی غرض سے یورپ جاتا اور وہاں پہ جا کے وہ تجارت کرتا تو وہ آزاد تھا، اسے مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ سونے کے سکوں سے تجارت کر سکتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کی تجارت سے اپنا حصہ نکالتا، جسے ہم پروفٹ کہتے ہیں، یا اس کا حق مارتا یا اسے مجبور کرتا کہ تم نے یہ تجارت یہاں پہ کرنی ہے۔ اس وقت اگر کسی بادشاہ کو بھی تجارت کرنا پڑتی تو اس کے پاس سونے کے سکے ہونا ضروری تھے۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس کرنسی کو سمجھنا ہے کہ یہ کرنسی آخر ہے کیا۔ ایک شخص نے دکان کھولی اور اس کا نام اس نے بینک رکھ دیا۔ اس دکان کو کھولنے کے بعد وہ لوگوں کے پاس جانے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم تو بے وقوف ہو، تم یہ جو سونے کے سکے استعمال کرتے ہو یہ غیر محفوظ ہیں، راستے میں جاتے ہوئے یہ چوری ہو سکتے ہیں، تم ان کا وزن اٹھاتے ہو، ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے، لہٰذا تم ایسا کرو یہ سونے کے سکے میرے پاس محفوظ رہنے دو اور میں اس کے بدلے تمہیں اتنی ہی رسیدیں جاری کروں گا۔ مثلاً اگر تم مجھے 100 سونے کے سکے دو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں 100 رسیدیں جاری کروں گا۔ اور اس طرح یہ بینکنگ والا جو سسٹم تھا اس کی ابتدا شروع ہو گئی۔ 18ویں صدی کی 70 اور 80 کی دہائی میں پرائیویٹ بینک کھلے، انہوں نے لوگوں سے سونا اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس کے بدلے رسیدیں دینا شروع کر دی۔ جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں پہ بھی یہی نظام رائج تھا، یعنی کہ سونے کے سکوں میں تجارت ہوا کرتی تھی۔ برطانوی ریاست میں بھی یہی نظام تھا، اور جب بینک آف انگلینڈ کا قیام ہوا تو اس نے کرنسی متعارف کروائی جسے پاؤنڈ کہتے ہیں۔ امریکہ میں یہ جو رواج تھا کہ 100 سونے کے سکوں کے بدلے 100 رسیدیں جاری کرنا، بینک نے کیا کیا؟ لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کیا، جہاں سے معاشی دہشت گردی کی ابتدا ہوئی۔ بینک نے کیا کیا کہ لوگوں سے 800 سونے کے سکے لیے اور اس کے بدلے 1000 رسیدیں جاری کر دیں، یعنی کہ جو 200 رسیدوں کا غیب تھا اس کے پیچھے سونا تھا ہی نہیں، اور یوں لوگ بے وقوف بننا شروع ہو گئے۔ اب اس کا نقصان بینک کو یہ تھا کہ اگر بیک وقت بینک میں زیادہ گاہک آ جاتے اور اپنا سونا نکالنے کی ڈیمانڈ کرتے تو بینک کے پاس تو اتنا سونا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو رسیدیں انہوں نے ایکسٹرا جاری کی تھی اس کے پیچھے سونا تھا ہی نہیں۔ یوں بینک جو تھے یہ دیوالیہ ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سارے پرائیویٹ بینکوں نے مل کر ایک بڑا بینک قائم کیا جسے فیڈرل ریزرو بینک کا نام دیا۔ اب اس بینک کا مقصد کیا تھا؟ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح پاکستان میں الائڈ بینک، حبیب بینک اور نیشنل بینک مل کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خرید لیں، اس کا کنٹرول مکمل اپنے اختیار میں لے لیں، خود نوٹ جاری کریں جس کا حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ فیڈرل ریزرو بینک انشورنس کمپنی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ غور کیجئے گا، آپ ایک ڈالر لیں، اس ڈالر کی بیک سائڈ پہ دیکھیں، وہاں پہ ایک نشان بنا ہوا ہے جسے سیل آف دا یو ایس اے کہا جاتا ہے یا دا گریٹ سیل آف یو ایس اے بولا جاتا ہے۔ اس تصویر کے اندر احرام مصر بنا ہوا اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ امریکی ڈالر کے اوپر اس آنکھ کا کیا کام؟ فری میسنری اور صہیونیت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت ہے۔ ان کا آئیڈیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کا آئیڈیل فرعون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر کے پیچھے فرعون کا جو احرام ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے اوپر جو آنکھ ہے وہ دراصل دجال کی آنکھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستانی نوٹ کے اوپر کسی شاہی خاندان کی یا کسی امیر گھرانے کی کسی عمارت کی تصویر بنی ہوئی ہو تو یہ پریشان کن بات ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔
1933 میں فیڈرل ریزرو بینک نے یہ اعلان کیا کہ اب سونے کے سکے عوام استعمال کرنا بند کر دے، ہم اس کے بدلے کرنسی کے نوٹس ایشو کریں گے اور لوگ اس کو استعمال کریں، جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور انہیں قید میں بھی ڈالا جائے گا۔ امریکی لوگ دباؤ میں آ گئے، وہ حکومت کے سامنے جھک گئے، انہوں نے سونا سارا فیڈرل ریزرو بینک کے پاس محفوظ کر دیا اور کرنسی نوٹ چلانا شروع کر دیے۔ اس وقت جب گورنمنٹ نے فیڈرل ریزرو بینک نے لوگوں سے سونا لیا تو فی اون سونے کی قیمت $20 تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد اسی فیڈرل ریزرو بینک نے یہ اعلان کیا کہ اب آپ دوبارہ سونے کے سکے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب فی اون سونے کی قیمت $35 ہوگی، یعنی کہ آپ ہم سے جب سونا لیں گے تو وہ 20 کے بجائے $35 کا ملے گا۔ اور یوں ایک ہی دن میں امریکی کرنسی میں 41% کمی ہوئی۔ یہ لوگ یہاں پہ نہیں رکے، انہیں آگے بڑھنا تھا، انہیں پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا تھا، پوری دنیا کی معیشت کو خود کنٹرول کرنا تھا، رسد کو کنٹرول کرنا تھا، ہر چیز پہ مکمل اجارہ داری حاصل کرنی تھی۔ اب انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ اگر پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلیبی جنگیں لگائی جائیں، یعنی کہ جنگیں برپا کی جائیں اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے۔ جنگ دوم میں اسی فیڈرل ریزرو بینک نے ہٹلر کی مدد کی۔ پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی غریب ملک تھے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ فیڈرل ریزرو بینک سے قرض لے سکیں۔ اب جہاں پہ ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے، وہ بات یہ ہے کہ جنگ کا یہ اصول ہے کہ جنگ کسی بھی ملک پر حملہ کریں اور سب سے پہلے اس جگہ پہ قبضہ کیا جاتا ہے جہاں پہ سونا ہو، جہاں پہ مال و دولت ہو۔ لیکن یہ کیا تھا کہ اس وقت صرف 2 ہی مقام ایسے تھے جہاں پہ سونا تھا، ایک تھا امریکہ اور دوسرا تھا سوئٹزرلینڈ۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی تھی، پورا یورپ آگ میں جل رہا تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ پہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی، اسرائیل کے لیے فلسطین کی راہ ہموار کی اور اسی فیڈرل ریزرو بینک نے ان کی مالی مدد کی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 80% سونے کے ذخائر فیڈرل ریزرو بینک کے پاس تھے۔ اس وقت انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا جسے برٹن ووڈ معاہدہ کہتے ہیں۔ اس برٹن ووڈ ایگریمنٹ کا آخر کیا مقصد تھا؟ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ کا قیام۔ اس میں IMF کا قیام کے پیچھے ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ IMF کے قیام کا مقصد صرف ایک تھا۔ وہ کیا تھا کہ کوئی بھی ملک ایسا قانون لایا جائے کہ کوئی بھی ملک ایسی کرنسی نہیں بنا سکے گا جس کے پیچھے سونا ہوگا، یا کوئی بھی ملک سونے کی کرنسی استعمال نہیں کر سکے گا۔ کہ اسی برٹن ووڈ معاہدے کے تحت انٹرنیشنل کرنسی جو تھی وہ ڈالر رکھی گئی۔ نیو یارک اور لندن میں دنیا کے بڑے آئل ایکسچینج بنائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی ایکسچینج ریٹ ہوگا وہ ڈالر کی مناسبت سے طے کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں قرآن کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالا گیا تو مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کون سا عہدہ لینا پسند کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزان الارض دے دو تم، یعنی کہ یہاں پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب میرے حوالے کر دو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی وزیر خزانہ ہو، خزائن الارض سے مراد جسے آج کے دور میں ہم وزیر خزانہ کہتے ہیں، آپ کہنے لگے کہ وزیر خزانہ کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلا وہ علیم ہو، دوسرا وہ حفیظ ہو، یعنی اسے خزانوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اسے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسے حفیظ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خزانے کی حفاظت کر سکتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں آئے تو وہاں پہ یہی یہودی اپنی میزیں لگا کے بیٹھے تھے، یہ لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اس کے بدلے ربا لیتے تھے، سود لیتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے اور انہوں نے وہ میزیں الٹانا شروع کر دی، یعنی کہ وہ نیچے گرا دی۔ یہ سودی جو تھے اس وقت یہودی آج کل کے دور میں منی لینڈر یا منی چینجر کہتے ہیں۔ شیکسپیئر نے اپنے ایک ناول دا مرچنٹ آف وینس میں شائلاک کا کردار بتایا اور اس کردار کے پیچھے ان یہودیوں کا بتایا کہ کس طرح یہ قرض لینے کے لیے اپنے جسم کا گوشت تک کاٹنے کو تیار تھے۔ کرسٹوفر مارلو نے اپنی کتاب دا جیو آف مالٹا میں بھی انہی یہودیوں کے فتنے اور فساد کے متعلق بتایا۔ امریکہ میں اس وقت سب سے بڑی موٹر کمپنی ہینری فورڈ کی تھی جس کا نام فورڈ تھا۔ اس وقت جتنی بھی گاڑیاں چل رہی تھی اس میں سے آدھی فورڈ کمپنی کی تھی۔ ہینری فورڈ ایک اچھا عیسائی بھی تھا اور وہ ایک اچھا انسان بھی تھا۔ اس وقت فیڈرل ریزرو بینک نے ایک اور کام کیا کہ انٹرنل ریونیو سروس کا اجرا کیا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے
تو اس میں سے 800 یا 1000 روپے حکومت وصول کرے گی، یعنی کہ جسے ہم آمدن پر وصول کہتے ہیں۔ ہنری فورڈ نے یہ سارا نظام ختم کیا۔ اس کے پاس جتنے بھی مزدور کام کرتے تھے اس نے انہیں زیادہ سے زیادہ اجرت دی، زیادہ سے زیادہ تنخواہیں دی، اور اس انٹرنل ریونیو سروس کو بھی ختم کیا، اور یوں جو یہودی تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اسی ہنری فورڈ نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا دا انٹرنیشنل جیو، اور اس نے اس کتاب میں ان کا پردہ فاش کیا۔ اب اگر ہم کریڈٹ کارڈ کی طرف آئیں، آپ چاہے امیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں، آپ کا کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کا پروسیجر بالکل سیم ہے، یعنی کہ یہ بدلے گا نہیں۔ یہ وہ نظام ہے جہاں سے ہم مزید غلام بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں، کریڈٹ پہ تعلیم حاصل کریں، کریڈٹ پہ چیزیں لیں، کریڈٹ پہ کاروبار کریں، کریڈٹ پہ ایمن کی اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس سارے کھیل کے پیچھے ان یہودیوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا۔ کہاں پہ؟ فلسطین کے پاس اسرائیل کو آباد کر کے۔ اب اگر ہم اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو انگریزوں نے انہی یہودیوں کو یہ آفر دی تھی کہ آپ اپنی جگہ افریقہ کے پاس ایک ریاست لے لیں اور وہاں پہ خود کو آباد کر لیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جگہ چاہیے تو صرف فلسطین کے پاس، کیونکہ یہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور وہی نوٹ جس کے پیچھے اہرام مصر اور دجال کی آنکھ بنی ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو دجال ہوگا وہ وہیں سے نمودار ہوگا، اور یہی لوگ اس کے پیروکار ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنے نظام کی طرف دیکھیں تو مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے۔ آزادی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کا جھنڈا آزاد ہے، آپ کی سوچ آزاد ہے، آپ کی زبان آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قانون آزاد ہو، آپ کی پالیسیز آزاد ہوں، آپ خود اپنے فیصلے کر سکتے ہوں۔ بہت جلد پوری دنیا اسرائیل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گی اور اسے اس کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں بہت زیادہ پروڈکٹس وہ اسی زائنزم کی ہیں، انہی صہیونیوں کی ہیں، انہی یہودیوں کی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان سے یا دنیا سے بینکنگ سسٹم کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناممکن بات ہے، لیکن ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو رفتار ہے اس نظام کی طرف جانے کی، ہم اپنی اس رفتار کو سلو کر دیں۔